اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كفوا أحد بسم الله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام برہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم عذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات پر محمد حضرات مسلسل آپ سے تحفظ ذکر کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس عنوان کے لیے سورہ ہجر کی جس آیت کو مسلسل سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس آیت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ اول علماء نے مفسرین نے اس آیت میں ذکر کے معنی قرآن تحریر کیا۔ کل سے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ انہی معنی کے تحت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی مجالس میں ذکر کے اور کیا کیا معنی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نازل کیا تو آواز دی کہ انا نحن، ہم ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے۔ جہاں جہاں اللہ اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، میں نہیں بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ امور وہ ہیں جو اللہ نے کسی کے وسیلے سے انجام دیے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا، یعنی نزول قرآن کے لیے جبرائیل وسیلہ بنے، لہذا اللہ نے نزول قرآن کے سلسلے میں اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا، انا کے بجائے نحنو کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے۔ عزیزوں، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ جبرائیل کو وسیلہ بنایا، جو فرشتہ ہے، جو بے خطا ہے، جو معصوم ہے، جو صاحب عصمت ہے۔ اللہ نے معصوم فرشتے کو، حالانکہ فرشتوں کی عصمت اور ہے، انبیاء کی عصمت اور ہے، اور محمد کی عصمت اور ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ لیکن بہرحال فرشتہ بھی معصوم ہے، تو اللہ نے معصوم فرشتے کو نزول قرآن میں وسیلہ قرار دیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نزول قرآن کے لیے بھی کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ نے جس فرشتے کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا اسے جبرائیل کہتے ہیں، اسے سید الانبیاء کہتے ہیں، اسے استاد ملائک کہتے ہیں، اسے روح الامین کہتے ہیں، اسے امین وحی کہتے ہیں۔ اگر آپ بولنا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ تمام مسلمان فرشتوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، رضی اللہ نہیں لگاتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ آپ حضرات نے اللہ جانے غور کیا یا نہیں غور کیا، کوئی بھی مسلمان ہو اگر وہ کہے گا کہ میکائیل تو کہے گا میکائیل علیہ السلام، اگر وہ کہے گا اسرافیل تو کہے گا اسرافیل علیہ السلام، اگر وہ کہے گا جبرائیل تو کہے گا جبرائیل علیہ السلام۔ کچھ غور فرمایا آپ نے، کیا کہے گا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل کو تمام کے تمام مسلمان علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ نہیں کہتے۔ اب ذرا آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول قرآن میں بھی اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا، اور حفاظت قرآن کے لیے بھی اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب نزول قرآن کے لیے اللہ کسی رضی اللہ کو وسیلہ نہیں بناتا بلکہ علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہے، تو حفاظت قرآن کے لیے کیا اللہ کسی رضی اللہ کو وسیلہ بنا لے گا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد پر۔ تو اللہ نے جب نزول قرآن کے لیے معصوم کو وسیلہ بنایا تو پھر حفاظت قرآن کے لیے بھی اللہ کسی معصوم ہی کو وسیلہ بنائے گا۔ اب سنیے عزیزوں، معصوم ہے کون؟ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجلس بہت دور تک جا رہی، یہاں تو چند لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ لوگ مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور خداوند عالم ان حضرات کے اجر میں اور اضافہ فرمائے کہ جو یہاں مجلس میں آ کے فرش عزا پر شرکت نہیں فرما پا رہے ہیں بلکہ آن لائن مجلس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، خداوند عالم ان کو صبر بھی عطا کرے اور ان کی جزا میں اضافہ فرمائے۔ میری بات کو سنیں اور بہت غور سے سنیں، اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے عزیزوں، دین حاصل کرنے کے لیے، یا پھر میں یوں کہوں کہ قرآن کی تفسیر حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے معنی کو اخذ کرنے کے لیے 3 طرح کے وسیلے لوگوں نے اختیار کیے۔ کچھ لوگوں نے ازواج کو وسیلہ بنایا، ازواج رسول کو وسیلہ بنایا۔ کچھ لوگوں نے اصحاب رسول کو وسیلہ بنایا۔ الحمدللہ ہم نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ نے حفاظت قرآن کی ذمہ داری غیر معصوم کو نہیں دی۔ پھر کیسے دی؟ کہ معصوم کو دی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں، ہماری بات نہیں ہے، خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے، ہماری بات نہیں ہے، ہمارے علاوہ بھی جتنے مسلمان ہیں، کوئی بھی مسلمان، دیکھیں میں سوچ سمجھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان نہ تو ازواج رسول کی عصمت کا قائل ہے، نہ اصحاب رسول کی عصمت کا قائل۔
آپ نے میری بات سمجھی؟ کوئی نہ تو کسی رسول کے صحابی کو کوئی معصوم کہتا ہے اور نہ کوئی رسول کی کسی زوجہ کو معصوم کہتا ہے۔ اب معصوم کون ہے اور کون نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بہرحال نہ کوئی رسول کی کسی زوجہ کی عصمت کا قائل ہے، نہ کوئی رسول کے کسی صحابی کی عصمت کا قائل ہے۔ سنیے عزیزوں، کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، ہماری آپ کی مخالفت میں لکھی ہوئی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ میں محدث دہلوی نے وہ کتاب جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا، اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ اہل سنت والجماعت کا، دیکھیں جو جملے ہیں بالکل وہی جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، نظریہ نہیں، قول نہیں، کہنا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پر تھے۔ ایک صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ بھئی کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو مجلسوں میں علی حق کے نعرے لگاتے ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے کہ زبان سے نہیں کہتے لیکن لکھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پرانا مزاج ہے کہ جو لکھتے ہیں وہ زبان سے کہتے نہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک صلوات علی محمد وآلہ محمد پر لکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پر تھے۔ اب اگر ہمارا کوئی لکھتا تو وہ لکھتا کہ ان کے مقابلے پہ آنے والے باطل پر تھے، لیکن اب ان کی مجبوری ہے، لہذا وہ کیا لکھتے ہیں؟ اب ان کا جملہ سنیے گا، آپ کے مطلب کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل اور صفین میں مولا علی حق پر تھے اور مولا علی کے مقابلے پر آنے والے خطا اور غلطی پر تھے۔ کہے پر تھے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ خطا پر تھے اور غلطی پر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، جو بھی مولا علی کے مقابلے پر آیا یا آئی، وہ کہہ رہا ہے وہ خطا اور غلطی پر تھے، وہ خطا اور غلطی پر تھے۔ بہرحال دوسرا بھی کوئی اچھا کام کرے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محدث دہلوی جیسی ہمت ہر شخص میں ہونا چاہیے کہ اگر ماں سے بھی خطا ہو تو ایکسپٹ کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اللہ اکبر۔ سرکار باب المراد کی عطا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ آنے والے خطا اور غلطی پر تھے، خطا اور غلطی پر تھے۔ اب یہ مجمع جانتا ہے کہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے پر کون آیا، جنگ جمل میں علی کے مقابلے پر کون آیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنگ صفین میں جو علی کے مقابلے پہ آیا اسے مسلمان صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ جنگ جمل میں جو بی بی علی کے مقابلے پہ آئی اسے مسلمان رسول کی زوجہ کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، شیخ صدوق نہیں لکھ رہے ہیں، شیخ مفید نہیں لکھ رہے ہیں، علامہ مجلسی نہیں لکھ رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارا کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا ہے، ہماری تو یہ زبان ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں محدث دہلوی کہ یہ دونوں خطا اور غلطی پر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمل کے میدان میں رسول کی زوجہ خطا اور غلطی پر تھی، جنگ صفین میں تمہارے کہنے کے مطابق رسول کا صحابی خطا اور غلطی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آپ کے قلم نے اقرار کر لیا کہ نہ نبی کی زوجہ معصومہ ہے نہ نبی کا صحابی۔ مانا یا نہیں مانا؟ ایک بابا سے بلند صلوات علی محمد وآلہ محمد۔
اب سنیے اس کے بعد وہ کیا لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ بیچارے، اللہ اکبر، سنا نہیں آپ؟ وہ لکھتے ہیں یہ بیچارے. جب بیچارے ہیں انہوں نے کہا یہ بیچارے، دیکھیں جملہ سنیے گا، قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے، لہذا ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی. اب اس وقت اجتہادی غلطی پر تبصرہ نہیں ہے، لیکن اتنا ایکسپٹ کیا انہوں نے کہ یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے، مطلب نہیں سمجھ سکے. اگر میں نہ سمجھ سکوں تو حیرت کی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ لوگ نہ سمجھ سکیں، جو سن رہے ہیں ہندوستان کے رہنے والے وہ نہ سمجھ سکیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں سمجھ سکے، لیکن یہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کی مادری زبان عربی تھی. غور نہیں کیا آپ نے؟ جن کی بات ہو رہی ہے ان کی مادری زبان، آپ شاید غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا، ان کی مادری زبان عربی تھی. اگر اس مجمع کے سامنے میں کوئی جملہ انگلش پہ کہوں، کچھ نے سمجھا کچھ نے نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں، سب کی زبان مادری زبان انگلش نہیں ہے. اگر میں عربی میں کوئی جملہ کہوں، کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ سب کی مادری زبان عربی نہیں ہے. لیکن اگر میں اردو میں، آسان اردو میں کوئی بات کہوں اور پھر بھی کوئی کہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، تو لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہے، یہ تو تمہاری مادری زبان ہے. آپ غور نہیں کر رہے، مادری زبان ہے تب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے وہ کہنا وہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہر اس شخص کی سمجھ میں بھی نہیں آتا جو عربی جانتا ہو. سن نہیں رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا بھائی، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی اگر کوئی عربی جانتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن بھی سمجھ لے. میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا، خالی عربی جاننے والا قرآن سمجھ لیتا، تو پھر نبی یہ نہ کہتے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن سے کہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عربی جاننے والا قرآن بھی سمجھ لے. قرآن کو سمجھنے کے لیے دامن اہل بیت سے وابستہ ہونا ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات حیرت کی نہیں ہے کہ ایک طرف خود یہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے. یہاں تو لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں، اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی، کوئی عالم یا مثلا کوئی ذاکر، کوئی خطیب منبر پر قرآن مجید کی آیت پڑھے اور زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب عجیب آدمی ہیں یہ، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، زبر پڑھنا چاہیے تھا زیر پڑھ دیا، زیر پڑھنا چاہیے تھا زبر پڑھ دیا. اور وہاں عالم کیا ہے؟ خود قبول کر رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے. اب آپ ذرا بے احتیاطی ملاحظہ فرمائیے کہ جو قرآن کی ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے، سارا دین انہی سے لینے کے لیے تیار ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سارا دین. ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. بس قبلہ میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. آج میں چاہتا ہوں کہ مصائب پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں عرض کرنا ضروری. تو عزیزوں یہ ہے حفاظت قرآن. تو حفاظت قرآن کون کرے گا؟ کہ چونکہ نزول قرآن کے لیے اللہ نے معصوم فرشتے کو وسیلہ بنایا، لہذا حفاظت قرآن کے لیے بھی معصوم کا ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی حفاظت قرآن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں، ضرورت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دشمنان قرآن کتنے طاقتور ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں. بھئی آپ غور کیجئے، حفاظت دشمنوں ہی سے تو کی جاتی ہے نا. قرآن کے دشمن یہودی، میں نے غلط تو نہیں عرض کی، یہودی قرآن کے دشمن، نصارہ قرآن کے دشمن، مشرکین قرآن کے دشمن، کفار قرآن کے دشمن، اور عرض کروں نبی کے زمانے کے منافقین. دیکھیں میں کہاں لے گیا آپ کو؟ قرآن کے دشمن.
تو اب اتنے دشمنوں سے اللہ کو تحفظ قرآن کرنا ہے تو کسی نہ کسی کو وسیلہ تو بنانا ہے نا کہ جو قرآن کو یہودیوں سے بھی بچا لے، نصارہ سے بھی بچا لے، مشرکین سے بھی بچا لے، کفار سے بھی بچا لے، منافقین سے بھی بچا لے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں ایک بہت سیدھا سیدھا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اب قرآن کو بچانا ہے اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے، تو کیا اب قرآن کو ان کے حوالے کر دیا جائے جو قرآن کے چند اوراق اتنی بڑی طاقتوں سے نہیں، بکری سے نہیں بچا پائے؟ ایک صلوات اور پڑھے بھائی محمد وآلہ محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ایسوں کو دی جائے کہ جو معصوم ہو، جو معصوم ہے۔ میں آپ کو کہاں لے کے گیا؟ جو معصوم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ قرآن ایسوں کے حوالے کرے، ان کے وسیلے سے قرآن کو بچائے۔ تو جو معصوم ہو، تو یہ مسئلہ ہی اتنا اہم ترین تھا کہ اللہ کے تیور اپنے حبیب سے بدل گئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے ہمارے حبیب پہنچا دو وہ پیغام جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا، اور اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یوں سمجھیں کہ غدیر میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر ولایت علی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو قرآن کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے بھروسے میں کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، اس کے بھروسے پر کیا جس کے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد، ان کے بھروسے پر کیا جا رہا ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں، ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو غدیر کا میدان ہے، اللہ کے رسول ہیں، مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی، یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا بند عالم کروٹ جنت عطا کرے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ بڑے خوبصورت سی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ غدیر میں اللہ کے رسول حدیث ارشاد فرما رہے تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں عزیزوں، جب کوئی سرکاری تحریر سامنے آتی ہے نا تو اس میں پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 اور آخر میں لگی ہوتی ہے مہر۔ مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اگر کچھ لکھا جائے تو وہ لیگل نہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ اس مہر کو کہتے ہیں خاتم۔ دیکھیں سنیں یہ مجموعہ، بچے بہت غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو ان بچوں کے لیے۔ اس مہر کو، اس سیل کو کہتے ہیں خاتم۔ پیغمبر اسلام کو جو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، خاتم الانبیاء، یہ ان معنوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبوت میں آخری، بس مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انبیاء کے خاتم ہے کون؟ پیغمبر اسلام۔ اور مہر کو خاتم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آج کل تو الگ سے سیل بنتی ہے، الگ سے مہر بنتی ہے۔ پہلے انگوٹھی کے نکینے کے اوپر وہ نقش ہوتے تھے اور اسی پر روشنائی لگا کے انگوٹھی سے وہ مہر لگا دی جاتی تھی۔ تو انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں اور مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں، کیونکہ انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ یہ خاتم اپنے ذہن میں رکھیں، مہر۔ اس کے بعد خطیب اکبر کا نکتہ ملاحظہ فرمائیں، وہ فرماتے تھے کہ ادھر رسول حدیث ارشاد فرما رہے تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ انا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اور جیسے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔
کہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت، بس ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. یہ علی ولی اللہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، کتاب کا نام بہار الانوار. علامہ مجلسی نے تحریر کیا کہ ہمارے چھٹے امام ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے لیے بالکل نئی بات ہو، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد کی حدیث ہے، ہمارے جد کی حدیث ہے. کس کی؟ پیغمبر اسلام کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے میرے حبیب، میں روز قیامت آپ کی ساری امت کو داخل جنت کر دوں گا. مجھے پتا تھا کہ آپ ایسے خاموشی سنیں گے. میں آپ کی ساری امت کو، کچھ غور کیا آپ نے، آپ کی ساری امت کو داخل جنت کر دوں گا سوائے ان کے جو خود جنت پہ جانے سے انکار کر دیں. ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہاں مجلس میں چند لوگوں کی پرمیشن ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی آ جائیں. روکا جاتا ہے نا کہ رک جائیے، لیکن اگر مثلا یہ حالات نہ ہوں، اگر آخر کے امامباڑے مجلس ہو رہی ہے اور باہر ایک بینر لگا دیا جائے کہ سب کو آنے کی اجازت ہے سوائے اس کے کہ جو خود نہ آنا چاہے. آپ شاید سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. سوائے اس کے کہ جو خود نہ آنا چاہے، تو لوگ کہیں گے کون کم وقت ایسا ہوگا جو مجلس پہ آنا نہ چاہے؟ سنایا یہی کہیں گے نا کہ بھائی کون ایسا بدبخت ہوگا جو مجلس میں نہ آنا چاہے؟ ہر آدمی آنا چاہ رہا ہے، اب پابندی ہے تو آنا چاہ رہے ہیں اور سب کھلا ہوا ہو تو کون ایسا ہوگا جو نہ آنا چاہے؟ لوگ کہیں گے بھائی یہ بینر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سب کو جنت میں داخل کروں گا سوائے اس کے کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے، جو خود جنت پہ جانے سے انکار کر دے. پیغمبر نے بھری ہوئی مسجد میں فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ کون ہوں گے جو خود جنت پہ جانے سے انکار کریں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب، وہ لوگ وہ ہوں گے جو میری وحدانیت اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد اقرار ولایت علی سے انکار کر دیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب بھیا سوچ سمجھ لو. اب اگر محمد رسول اللہ پر رکے جا رہے ہو تو محمد رسول اللہ پر رک نہیں رہے ہو، جنت پہ جانے سے انکار. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس قبلہ بات تمام. ولایت امیر المومنین اور عزائے سرکار سید الشہداء، یہی ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہی ہماری زندگی ہے. عزیزوں، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہمارے دل بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. اس سال تو غم کے ساتھ ساتھ گھٹن بھی ہے. خداوند عالم بطفیل محمد و آل محمد ہمارے اس گھٹن کو دور کرے، یہ بلا ختم ہو. ہم جیسے عزائے حسین کرتے تھے اسی انداز سے عزائے حسین کریں. ہماری جان قربان، آج 4 محرم، ہر سال اس صدقہ خانے میں آج
بی بی زینب کے دونوں بچوں کا پرسہ آقا حسین کی خدمت پہ پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے عزیزوں، آقا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ امام حسین مکے سے روانہ ہوئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر شہزادی کے شوہر مکے تک، مدینے سے مکے تک آقا حسین کے ساتھ آئے تھے۔ مکے میں آگے بیمار ہو گئے، حکم دیا، بڑا مرتبہ ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 4-5 سال پہلے آج کی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر کا تذکرہ کیا تھا۔ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو 2015 میں۔ سنیے گا وہ مجلس بھی پھر سے نکال کر یوٹیوب پر۔ جناب عبداللہ ابن جعفر، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے جناب عبداللہ ابن جعفر، بیمار ہو گئے۔ امام حسین نے کہا آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ حکم تھا آقا کا، مدینہ کی طرف واپس چلے۔ آقا حسین آگے بڑھے، کچھ دور پہنچے تھے کہ کسی نے آگے اطلاع دی کہ عبداللہ ابن جعفر واپس آ رہے ہیں۔ پھر روکا قافلے کو۔ عبداللہ آقا حسین کے قریب آئے، کہا میرے شہزادے آپ پر سلام۔ آقا حسین نے جواب سلام دیا، کیا بات ہے عبداللہ؟ اگر آپ تو میں اپنی شریک حیات سے کچھ گفتگو کر لوں۔ بسم اللہ۔ عبداللہ ابن جعفر بی بی زینب کی عماری کے قریب آئے، آ کے صرف اتنا کہا، اے علی و فاطمہ کی بیٹی زینب، آپ پر ہمارا سلام۔ آپ پر ہمارا سلام۔ شہزادی زینب نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا اے میرے والی، میرا اللہ گواہ ہے، میں جب سے آپ کے عقد میں آئی کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ عزیزوں کلیجہ پھٹ جائے یہ جملہ سن کے، اگر احساس ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہ میرے والی، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی نافرمانی کو گوارا نہ کیا۔ اس وقت بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل ضرور کروں گی، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں، اب جملہ سنیں گے، زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں زہرا کی بیٹی، ایک بار پھر کہہ دوں بی بی کے جملے، زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں زہرا کی بیٹی آپ سے یہ گزارش کرتی ہے کہ آپ کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے۔ اے بی بی میں روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اے بی بی میں روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اے بی بی اگر آقا حسین مجھے حکم نہ دیتے تو میں واپس نہ جاتا، میں بھی کربلا چلتا آقا پر چاند قربان کرنے کے لیے، لیکن بی بی میں آیا اس لیے ہوں کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اے بی بی یہ ہمارے بچے اون محمد ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جائیے، بیٹا سمجھ کے نہیں، حسین کا صدقہ سمجھ کے ساتھ لے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی موقع آئے تو ایک کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عبداللہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اون محمد کو ساتھ لے کے جاؤں، لیکن آپ بیمار تھے لہذا میں نے نہ کہا۔ اللہ آپ کو اس قربانی کا اجر عطا کرے۔
عزیزوں قافلہ چلا، عبداللہ اپنے چند غلاموں کے ساتھ تنہا مدینے کی طرف واپس گئے، اور محمد ماموں کے ساتھ چلے، قافلہ کربلا آ گیا۔ بس عزیزوں جلدی جلدی پڑھنا، روز عاشورہ امام حسین کے انصار جاتے رہے، آتے رہے، جاتے تھے، میدان سے لاشا واپس آتا تھا، اور محمد بار بار اٹھتے تھے، ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت، میرے بچوں میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں، تو میری چاہنے والی بہن کے بیٹے ہو۔ بچے بار بار اجازت مانگتے ہیں، امام حسین سے اجازت نہیں ملتی، یہاں تک ایک وقت ایسا آیا جب شہزادی زینب آقا حسین کے سامنے آئیں، اے بھیا حسین، اے بھیا حسین، میں کون ہوں؟ کہا آپ ہماری شریک کار ہیں۔ کہا بھیا حسین کچھ میرا حق آپ پر ہے؟ کہا بے شک بہت بڑا حق ہے آپ کا ہمارے اوپر۔ کہا بھیا اگر میں کچھ مانگوں گی تو آپ دیں گے نا، عطا کریں گے؟ اے بھیا میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، اے بھیا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، آنسو رواں ہوئے حسین کی آنکھوں سے۔ بھیا عباس، حضرت عباس دو گھوڑے لے کے آئے، ایک بچے کو حسین نے گود میں اٹھایا، دوسرے کو عباس سے اٹھایا، گھوڑوں کو سوار کیا، چھوٹی چھوٹے تلواریں جن کو نیمچے کہتے ہیں بچوں کی کمر میں لگے ہوئے ہیں۔ جاؤ میرے بچوں خدا حافظ۔ بچے جانے لگے، پلٹ کے دیکھا ماموں حسین، اے ہمارے ماموں عباس، ہماری جنگ ضرور دیکھیے گا۔ اب عزیزوں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا جو میں آپ کے سامنے منظر کشی کر سکوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عباس نے کس طرح بچوں کو خدا حافظ کہا۔ دیکھیے میری بات یہ باب الحوائج باب المراد کی بارگاہ، میں قسم کر کے کہتا ہوں حضرت عباس کا داہنا بازو قلم ہو جانا، بایاں ہاتھ کٹ جانا، آنکھ میں تیر لگنا، سینے کے تیروں سے چھلنی ہو جانا، سر پر گلز پڑنا، سر کے بل زمین پہ آنا، حضرت عباس کے لیے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت عباس کے سامنے اور محمد کا مارا جانا، قاسم کا پامال ہونا۔ جاؤ بچوں جاؤ، آقا حسین نے خدا حافظ کہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں آئے، ردیس بولنا شروع کیا، اے قوم جفاکار، ہم جعفر کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم کو تلوار چلانے کا فن ہمارے ماموں عباس نے سکھایا ہے۔ بچے جنگ کرتے رہے، کسی نے پکار کے کہا کہ ان بچوں سے تنہا جنگ نہ کرو، ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ لشکروں نے حملہ کیا، بچوں نے بھی نیمچے کھینچے، میسرے پر حملہ کیا، میمنے تک پہنچ گئے، میمنے پر حملہ کیا، میسرے تک پہنچ گئے، دونوں بچے ساتھ ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سازش کی گئی، ایک شخص ناکے پر سوار ہوا، ناکہ بچوں کے درمیان سے دوڑایا گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہوتا چلا گیا، بیچ میں لشکر بڑھتا رہا، ایک بھائی اتنے بھائی سے اتنی دور ہوا کہ سر اٹھا کر دوسرے بھائی کو دیکھنا چاہا، کسی نے نیزے سے وار کیا اور زمین پہ آئے، ادھر کسی نے محمد کے سر پر وار کیا، دونوں بچے زمین کی طرف چلے، آواز دی ماموں ہماری خبر لیجئے، بھیا پاس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو۔
میدان میں آئے حسین، محمد کے لاشیں اٹھائے. بس 1 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. بچوں کے لاشیں خیمے میں آئے، گنج شہیدہ میں لاشیں رکھے گئے. سنیے، بی بی زینب نے یہ اہتمام کیا تھا کہ خیمے میں لاشیں رکھے جاتے تھے. اس خیمے کو گنج شہیدہ قرار دیا تھا. جب کسی کا لاشا آتا تھا تو جو بی بی اس بچے کی وارث یا اس شہید کی وارث ہوتی تھی، کبھی ماں، کبھی شہید کی زوجہ، اگر بچے ہیں تو ماں یا زوجہ یا بیٹی لا کے بٹھائی جاتی تھی. باقی بیویاں اس کو پرسا دیتی تھی. جب محمد کے لاشیں آئے، جناب ام کلثوم نے دیکھا یہ ام لیلہ کھڑی رو رہی ہیں، یہ ام رباب آنسو بہا رہی ہیں، یہ ام فروا گریا کر رہی ہیں، ارے یہ سکینہ رو رہی ہے، یہ فضہ ماتم کر رہی ہیں. دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں زینب نظر نہیں آتی. ڈھونڈتی ہوئی چلی. ایک خیمے میں دیکھا، دوسرے خیمے میں دیکھا، تیسرے خیمے میں دیکھا، یہاں تک اس خیمے میں آئی جو زینب کی عبادت کا خیمہ تھا. آگے کیا دیکھا؟ بی بی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو بلند کیے، پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر لے. چلیے بی بی آپ کے بچے آ گئے. زینب اٹھی، ام کلثوم کے ساتھ اس خیمے میں آئی جہاں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. غور سے لاشوں کو دیکھا. بیویاں سمجھی ابھی اپنے آپ کو گرا دیں گی، کبھی اون کے لبوں کو چومیں گی، کبھی محمد کے رخساروں کو پیار کریں گی. لیکن ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی. اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری